السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹڈیز ود نعمان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے اسلامیات کے ہونے والے پیپر کے مکمل حل شدہ سوالات۔ ہمارا پہلا کویسچن ہے، قرآن مجید میں ایک لفظ کی جگہ دوسرے لفظ لانے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نسخ۔ جس کلام کے ایک سے زائد معنی ممکن ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ متشابہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہاں 100 سے کم آیتوں والی صورتوں کا کیا نام تھا؟ مثانی۔ سورہ یاسین سے سورہ قاف تک کی صورتوں کو مثانی کہا جاتا ہے اور یہ 15 صورتیں ہیں۔ حروف مقطعات کی کل تعداد کتنی ہے؟ حروف مقطعات کی کل تعداد 14 ہے۔ قصیر وزن کی مثال کون سی صورت ہو سکتی ہے؟ سورۃ الشعراء۔ کسی غیر مجتہد کی بلا دلیل تفسیر بالرائے کس قسم کی تفسیر ہے؟ تفسیر بالرائے مذموم۔ تبع تابعین میں سے مفسرین کا جو طبقہ شروع ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ طبقہ ثالثہ۔ تدوین قرآن کے تیسرے دور کا نام لکھیے۔ تدوین قرآن کا تیسرا دور عہد عثمانی میں شروع ہوا۔ قرآن مجید کی اصل، تشریح و تفسیر کے لیے اہم ترین علم کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے علوم الحدیث۔ جنگ احد کا مفصل حال کس صورت میں بیان کیا گیا ہے؟ سورہ آل عمران۔ سورہ اعراف میں کس قوم کے برے فعل پر عبرتناک سزا کا ذکر ہے؟ اس میں جو آپشن موجود تھے تقریباً سبھی کا ذکر سورہ اعراف میں موجود ہے، لیکن اگر برے فعل کا ذکر کریں تو قوم لوط کا سب سے برا فعل ہے، تو اس حوالے سے یہ جواب زیادہ مناسب لگتا ہے۔ سورہ توبہ میں کن دو بڑی جماعتوں کی صفات بیان کی گئی ہیں؟ نیکوکار اور بدکار، یعنی مومنین اور منافقین کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ قوم سمود کے لیے کس پیغمبر کو بھیجا گیا؟ قوم سمود کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ کس سورت میں ہے؟ سورۃ القصص۔ قرآن مجید کی 5ویں منزل کس سورت سے شروع ہوتی ہے؟ سورۃ الشعراء سے۔ سورہ صف کا اصل موضوع کیا ہے؟ سورہ صف کا اصل موضوع غلبہ دین اسلام ہے۔ اسی سورت کی آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ پہلی صلاۃ جمعہ ما خطبہ کہاں ادا کی گئی؟ پہلی نماز جمعہ ما خطبہ مدینہ منورہ میں ادا کی گئی۔ 7ویں ہجری میں غزوہ خیبر اور وادی القرا کے علاوہ کون سا غزوہ وقوع پذیر ہوا؟ اس کے جواب میں جو آپشنز موجود تھے ان میں سے کوئی بھی غزوہ 7ویں ہجری میں نہیں ہوا۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون سا المناک واقعہ رونما ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات کا واقعہ پیش آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ کم و بیش 1,24,000۔ ذیل میں کون سے احکام یا حکم 5ویں ہجری کو پیش آئے؟ نمبر 1 زنا کی سزا، نمبر 2 حد قذف، تیسرا آپشن تھا دونوں، اور یہی جواب درست تھا۔ بعثت الی الناس کافۃ کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ میں تمام بنی نوع انسانوں کا پیغمبر ہوں۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص کون تھے؟ غزوہ بدر کے کم عمر شہید تھے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر محض 16 سال تھی۔ غزوہ غطفان کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ غطفان کا دوسرا نام غزوہ ذی امر ہے۔ الخیر فیما وقع کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا درست جواب تھا، تینوں ترجمے درست ہیں۔ نمبر 1 کوئی واقعہ خیر سے خالی نہیں ہوتا، جو پیش آیا اس میں خیر تھی، جو بھی پیش آتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے کس مسلمان خاتون کے جسم پر 12 زخم آئے؟ آپشنز میں جو جوابات موجود تھے ان میں سے
کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ اصل میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا تھیں اور وہاں آپشن میں ان کا نام موجود نہیں تھا۔ غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج نے کس پہاڑ کے دامن میں پناہ لی؟ کوہ صلا کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ پناہ لی۔ محاصرہ بنو قریظہ میں محصور یہودیوں نے کس شخص کو اپنا منصف چنا؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو۔ حدیبیہ کس پہاڑ پر واقع ہے؟ جبل شمیسی، اس جگہ کو آج کل شمیسی کہا جاتا ہے۔ وہ حدیث جس کا راوی اپنے سے بہتر اور راسخ راوی کی مخالفت کرے، اصطلاح میں اسے کون سی حدیث کہتے ہیں؟ اصطلاح میں ایسی حدیث کو شاذ کہا جاتا ہے۔ فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے مدینہ واپس آئے؟ وادی القرآ کے راستے سے۔ سند کا جو سلسلہ تابعی یا تبع تابعی پہ ختم ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مقطوع۔ کان یضرب کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی استمراری۔ قد ما ضرب کے معنی ہے بے شک وہ ایک مرد نہیں مارا گیا۔ غزوہ تبوک کس کے خلاف لڑا گیا؟ غزوہ تبوک رومیوں کے خلاف لڑا گیا۔ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ضرار کو گرانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اس کام کے لیے بھیجا؟ حضرت مالک بن دخشم اور حضرت معن بن عدی۔ آپشن میں جواب تھا دونوں، اور دونوں والا آپشن درست تھا۔ قرآن مجید میں کتنے غزوات کا ذکر آیا ہے؟ قرآن مجید میں 12 غزوات کا ذکر آیا ہے۔ پہلے سریہ کا نام بتائیں۔ وہاں پر جو پہلا سریہ ہے، سریہ سیف البحر جس کو کہا جاتا ہے، وہ آپشن میں موجود نہیں تھا۔ تو اس کے بعد جو دوسرا سریہ تھا، سریہ عبیدہ بن حارث، ان جوابات میں یہی درست تھا۔ اس کے علاوہ جو سرایا لکھے ہوئے تھے ان میں سریہ عبیدہ بن حارث پہلے نمبر پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھیجا جانے والا سریہ کہاں لڑا گیا؟ یمن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں۔ المزل کے کیا معنی ہے؟ پست کرنے والا۔ المقسط کی کیا معنی ہے؟ عدل و انصاف کرنے والا۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا حج کا طواف فرض نہیں بلکہ سنت ہے؟ طواف قدوم، یہ فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ عمرہ کرنے والوں پر کون سا طواف فرض ہے؟ طواف عمرہ، عمرہ کرنے والوں پر فرض ہے۔ وہ دن کیا کہلاتا ہے جو کہ حجاج کرام مینا میں گزارتے ہیں؟ اس دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ کس جمرہ کو سب سے آخر میں کنکر مارے جاتے ہیں؟ جمرہ عقبہ کو سب سے آخر میں کنکر مارے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔